رمضان میں قیام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو رمضان میں ایک تو کرنے کا کام ہے روزہ رکھنا، اور وہ ہے دن کا کام، اور رات کی عبادت کیا ہے؟ قیام اللیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ٹھہرائے بغیر رمضان کے قیام کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں اجر طلب کرتے ہوئے کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی معاملہ رہا۔ پھر ابو بکر کی خلافت اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی طرح رہا، یعنی صرف ترغیب دی جاتی تھی، کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں بنایا گیا تھا تراویح پڑھنے کا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ جگہ جگہ کھڑے ہو کر اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سب کو ایک مصلی پہ اکٹھا کر دیا، اور جب سے رمضان میں باقاعدہ رات کے وقت مساجد میں تراویح کا اہتمام شروع ہوا۔ یہاں پر من قام رمضان مطلب کیا ہے؟ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھتے ہوئے قیام کرنا اور اس قیام میں قرآن پڑھنا۔ تو یہ قیام رمضان جو ہے یہ نماز تراویح سے حاصل ہوتا ہے، یا پھر آپ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تراویح کے بغیر قیام رمضان نہیں ہوتا، کہ اگر آپ مسجد میں نہیں تراویح پڑھنے گئے تو آپ کا قیام نہیں ہوا۔ آپ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے۔ رات کا قیام رب کے قریب کرتا ہے، رب کے قرب کا ذریعہ۔ جو یہ چاہتا ہے وہ مقربین میں شامل ہو جائے، اسے چاہیے کہ رات کا قیام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام لازم پکڑو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یعنی قیام اللیل صالحین کا طریقہ ہے، اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ یعنی قیام اللیل انسان کو گناہوں سے بھی روکتا ہے، انسان کے اندر ایمان کی قوت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ تو بہرحال عام راتوں میں سال بھر بھی قیام کرنا چاہیے، رمضان میں خاص کرنا چاہیے، اور رمضان کی آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے اور بہت تاکیدی حکم دیا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔